امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر سے باہر نکلے مدینے کی گلیوں میں تو دیکھا ایک جگہ لوگ جمع ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، تو پوچھا کہ یہ لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں، کیوں جمع ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ عدی بن حاتم طائی لوگوں کو اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنا رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میرا باپ کتنا سخی تھا، کتنا امیر تھا اور لوگوں پہ کتنا مہربان تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس مجمع کے قریب گئے تو عدی بن حاتم طائی امام حسین کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے امام حسین، میں نے آپ کے نانا جان کی سخاوت کے بڑے قصے سنے ہیں، بڑی باتیں سنی ہیں، وہ بڑے سخی تھے، تو میرے پاس بیٹھے میں آپ کو اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سناتا ہوں۔ عدی بن حاتم طائی کہنے لگا کہ میرا باپ اتنا سخی تھا، اتنا امیر تھا کہ اس کے محل کے 10 دروازے تھے اور ایک فقیر آتا ایک دروازے پر، میرا باپ اس سے عطا کرتا، اس سے خیرات دیتا، وہ فقیر اس دروازے سے لے کر پھر گھوم کر دوسرے دروازے پہ آتا، آ کر جولی پھیلاتا، پھر اسے عطا کیا جاتا۔ میرا باپ یہ نہ کہتا کہ ابھی تو لے چکا ہے، ایک دروازے سے لے کر چلا گیا ہے، اب دوسرے پہ کیوں آیا ہے؟ دوسرے پہ آتا، پھر اسے عطا کیا جاتا، وہی فقیر دوسرے دروازے سے لیتا، پھر گھوم کر تیسرے سے واپس آ جاتا، پھر اسے عطا کیا جاتا، حتیٰ کہ وہ 10 دروازے گھوم کر اگر آتا تو ہر بار اس کو عطا کیا جاتا۔ میرا باپ یہ نہ کہتا ابھی پہلے تو لے چکا ہے، اب دوبارہ کیوں آیا ہے؟ جب بھی جس دروازے سے بھی آتا تو ہر بار اسے عطا کیا جاتا تھا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم طائی، تیرا باپ بڑا سخی تھا، لیکن میرے نانا جان کی سخاوت کی کیا بات ہے؟ تیرے باپ کے محل کے 10 دروازے تھے، فقیر آتا ایک دروازے سے، آ کے جولی پھیلاتا، خیرات مانگتا، جب اسے دے دیا جاتا دوبارہ دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت اس لیے پڑتی کہ پہلے دروازے اس کی کمی پوری نہیں ہوتی تھی، پھر دوسرے پہ جاتا، وہاں سے لیتا، پھر بھی اس کی کمی پوری نہیں ہو رہی تھی، پھر وہ تیسرے پہ آتا تھا۔ لیکن میرے نانا جان کے کوئی محل نہیں تھے، کوئی 10 دروازے نہیں تھے، ایک ہی دروازہ تھا اور ایک ہی کٹیا تھی، جھونپڑی تھی، اور فقیر آتا، کوئی امیر آتا، میرے نانا جان کا کوئی غلام آ جاتا مانگنے، ایک ہی بار آتا، آ کر در پہ جب جولی پھیلاتا تو میرے نانا جان اسے اتنا عطا کر دیتے، اتنا مالا مال کر دیتے کہ پھر اس کو دوبارہ آنے کی اور کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔